السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 7 کلاس 4 جماعت چہارم کا لیکچر نمبر 7، ٹھیک ہے، اردو کی ٹیکسٹ بک صفحہ نمبر 10، صفحہ نمبر 10 پہ سبق نمبر 3 رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کی ہم ریڈنگ کریں گے، اس کی وضاحت ہوگی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشکل الفاظ دیکھیں، میں نے آپ کے لیے بورڈ پہ لکھے بھی ہوئے ہیں۔ نمبر 1 ہے امتیازات۔ امتیازات جو ہے امتیاز کی جمع اور فرق، یعنی فرق، ٹھیک ہے، مطلب ہے فرق کرنا۔ عتاب، غضب، قہر، ٹھیک ہے، عتاب غصہ، غضب یا قہر۔ نمبر 3 مساوات، مساوات کہتے ہیں برابری کو۔ نمبر 4 پر الفاظ ہے شفاعت کرنا، سفارش کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 حیوانات و نباتات۔ حیوانات جانور کو کہتے ہیں، نباتات جو ہے حیوانات کہتے ہیں جانور کو، ٹھیک ہے، جانور جو ہوتے ہیں، اور نباتات کہتے ہیں پودوں کو، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 پہ ہے ربوبیت، رب کے اوصاف یعنی رب کی خصوصیات، اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہوتی ہے۔ لہو لوہان، خون آلودہ، ٹھیک ہے۔ اور 8 نمبر پہ ہے فیض۔ فیض کا مطلب ہے فائدہ، فائدہ حاصل کرنا، فیض اٹھانا، فائدہ حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں صفحہ نمبر 10 پہ۔ صفحہ نمبر 10 رحمت للعالمین، چلیں جی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ فرسٹ لائن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام پیغمبر کسی خاص قوم، دور اور بستی کے لیے تشریف لائے، ٹھیک ہے، خاص قوم، دور یا بستی کے لیے تشریف لائے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک تمام ادوار اور مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ادوار جتنے بھی دور گزریں گے، ٹھیک ہے، تا قیامت تک مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت ہر خاص و عام اور اپنے و بیگانے کے لیے تھی۔ خاص و عام چاہے وہ بڑے طبقے سے تعلق رکھتا ہو، قبائل سے تعلق رکھتا ہو، یا نچلے درجے کے قبائل سے تعلق رکھتا ہو، اس میں اس کے لیے کوئی فرق نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ دور جاہلیت میں اونچ نیچ یعنی بڑے گھرانے جو ہوتے، جو امیر ترین ہوتے تھے، اور نیچ جو بالکل غریب ہوتے تھے، ماتحت ہوتے تھے، ان کا اس قدر رواج تھا کہ بعض لوگوں کو خدائی کا درجہ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، جبکہ بعض کے ساتھ حیوانوں یعنی جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امتیازات کو فرق کو ختم کر کے مساوات، برابری قائم کر دی، ٹھیک ہے۔ برابری یعنی دونوں کو ایک جیسا درجہ دیا، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، یا کسی اونچے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، سب کو ایک ہی برابر کر دیا۔ اپنی رحمت کی چادر تلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر و غریب، مرد عورت، کافر و مسلم، آقا و غلام، حتیٰ کہ چرند و پرند مطلب تمام جو پرندے ہوتے ہیں، اور حیوانات و نباتات تک کو جگہ دی، جانوروں اور پودوں تک کو جگہ دی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لوہان ہو گئے، لہو لوہان یعنی خون سے بھر گئے، زخمی ہو گئے۔ فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ کیا اس بستی پر پہاڑ الٹ دیا جائے، یعنی اس کو
تباہ کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی بد دعا نہیں دی، یعنی خون سے آلودہ ہو گئے، زخمی ہو گئے، لیکن اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا نہیں دی اور فرمایا کہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، شاید ان کی نسل میں سے کوئی خدا کا پرستار پیدا ہو جائے۔ خدا کا پرستار یعنی خدا کو ماننے والے پیدا ہو جائے۔ صفحہ نمبر 12۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں پر خصوصیت کے ساتھ شفقت فرماتے تھے، غلاموں کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ یعنی خاص توجہ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ پرانے زمانے میں انہیں غلام کہا جاتا تھا، آج کل ہمارے گھروں میں جو کام کرتے ہیں جنہیں ہم نوکر کہتے ہیں، ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی برابری کا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آؤ، جو خود کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو غلام آتے ان کو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد فرماتے تھے، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان و کرم کی زنجیر سے آزاد ہونا نہیں چاہتے تھے۔ زیادہ تر لوگ یہ ہوتے تھے کہ ان کے جب حصے میں غلام آیا کرتے تھے تو وہ ان سے اتنا زیادہ کام لیتے تھے، اپنا سارا کام جو ہے غلاموں کو سونپ دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزاد فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنا کام نہیں کرواتے تھے، حالانکہ وہ لوگ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، یعنی اس پہ کوئی اپنا ماتحت نہیں سمجھا، اس کو آزاد کر دیا۔ ان کے ماں باپ انہیں لینے آئے، جب زید بن حارثہ کو ان کے والدین لینے آئے تو انہوں نے جانے سے قطعاً انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ رہنے کو ترجیح دی، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ فتح خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا گوشت پیش کرتی ہے، کھانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ملتی ہے، بذریعہ وحی یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس گوشت میں زہر ہے۔ یہودی یہ اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، جس پر وہ مسلمان ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور رحمت کو دیکھ کر وہ آخر مسلمان ہو گئی۔ فتح مکہ کے موقع پہ صحن کعبہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں قریش مکہ کا اجتماع تھا۔ یہ لوگ سر جھکائے اپنے انجام کے بارے میں سوچ رہے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ہم نے جو سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے تو وہ شرمندہ تھے، سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کے منصوبے بناتے تھے اور بہت سے مسلمانوں کو بھی انہوں نے شہید کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اتنی اذیتیں پہنچائی تھیں کہ انہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، جب یہ سارے کفار جو تھے صحن کعبہ میں موجود تھے، قریش مکہ کا ایک اجتماع تھا، سب موجود تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، آج کے دن تم پر کوئی عتاب نہیں ہے، تم پر کوئی عتاب یعنی تم پر کچھ لازم نہیں ہے، اللہ تم کو بخش دے، وہ سب مہربانوں سے مہربان ہیں، یعنی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف فرما دیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا غزوہ بدر سے فتح مکہ تک تمام لڑائیوں میں ہاتھ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، ان کی وجہ سے مسلمانوں کو خاصاً نقصان برداشت کرنا پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ فرمایا کہ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے کہ گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہوگا، یعنی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی کو بھی معاف کر دیا اور صرف اس قدر فرمایا کہ میرے سامنے نہ آیا کرنا کہ تمہیں دیکھ کر مجھے چچا کی یاد آتی ہے۔ وحشی کی جو بیوی تھی اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبا لیا تھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں معاف تو کر دیا، لیکن کہا یہ کہ میرے سامنے مت آیا کرو کیونکہ مجھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے، اس کی لاش کی جو بے حرمتی کی گئی تھی وہ یاد آتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے بلکہ آخرت میں بھی اپنی امت کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنی صفت رب العالمین
بیان فرمائی ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت رحمت للعالمین بیان فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مخلوق پر خداوند و تعالیٰ کی ربوبیت عام ہے، اسی طرح اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و کرم بھی ساری مخلوق کے لیے ہے۔ صفحہ نمبر 14 پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما ارسلنک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اس دنیا میں آمد ہی دراصل اس دنیا اور دنیا والوں کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ اس خزانہ رحمت سے دوست و دشمن، کافر و مسلم، مرد و عورت، امیر و غریب، چھوٹے و بڑے، انسان و حیوان جانور، ہر ایک نے برابر کا فیض پایا ہے، فائدہ اٹھایا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم انسانیت کے لیے نمونہ ہدایت و عمل قرار دیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک بھی میں ہی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں ہی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کو دیکھیں تو ہمارے طور طریقے اگر ان کی طرح ہو جائے تو ہمارے لیے یہ آخرت کا بہترین ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج آپ کو گھر کا کام جو ہے میں نے بورڈ پہ سائڈ پہ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو گھر کا کام میں نے لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 15 پہ، دیے گئے الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ آپ نے اس کی پڑھائی پھر سے کرنی ہے اور جو الفاظ دیے گئے ہیں انہی الفاظ کو آپ نے نیچے ان خالی جگہ پر میں استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔